رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹر؟ امید ہے بہت اچھے حالوں میں ہوں گی، اور میں امید بھی کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پردہ کرنا، شرعی پردہ کرنا اسٹارٹ کر دیا ہوگا انشاءاللہ، دعا یہی ہے۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتی ہیں کہ ہمارے پردے کی جو سیریز چل رہی ہے، آج ہماری کلاس نمبر ہے 6، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم جانیں گے کہ لباس، جو پردے کا لباس ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ جسم پہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اب ایک نئی چیز ہے کہ پردے کا، شرعی پردے کا وہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارا جو کوشچن ہے اس کے جو آنسر ہمیں کرنا ہے، اور کوشچن ہمارا یہ ہے کہ انسان لباس کیوں پہنتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہماری یہ موضوع رہے گا، اسی ٹاپک پہ، اسی کوشچن پہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے پوائنٹس کو کور کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ انسان لباس کیوں پہنتا ہے؟ اچھا، اس کی نا 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پردہ پوشی، یعنی انسان بائی برتھ بڑا حیا والا ہوتا ہے، اور وہ اپنی حیت کی جو مقامات ہیں ان کو چھپانا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ہم لباس پہنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری فطری ضرورت ہے، ایک تو یہ ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ موسمی جو اثرات ہوتے ہیں نا، اس سے بچنے کے لیے، کہ گرمی ہے تو اس میں کیسے کپڑے پہننا، سردی ہے تو اس میں کیسے کپڑے پہننا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو موسم کے اتار چڑھاؤ سے بچانے کے لیے پہنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو تیسرا پوائنٹ ہے زیب و زینت، یعنی انسان خوبصورت لگنے کے لیے جو ہے وہ کپڑے پہنتا ہے، اچھا لگنے کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو پردہ کیا جاتا ہے اور اس کی جو زیب و زینت ہوتی ہے اسے کیسے کرنا چاہیے۔ اچھا، اسلام میں بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پردہ کر کے یا آپ کو پیارا لگنے کا یا اچھا لگنے کا حق نہیں ہے، یا صاف ستھرا نظر آنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے صاف ستھرے رہنے کا اور اچھے نظر آنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، بس اس کے لیے رکنا ہے، باقی آپ جو کرنا چاہیں آپ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ زیب و زینت اختیار کیسے کریں، اور اس میں ہمارا پردہ بھی آ جائے گا۔ اب دیکھیے، آپ گھر سے باہر جاتی ہیں، تو جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو عبایا لیتی ہیں، یا نقاب لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں۔ تو جو آپ حجاب اور نقاب لیتی ہیں، بس وہ اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت کڑھائی والے، چمک دمک، بہت رنگیلے، یا پھر رنگ بہت زیادہ شو آف والے، یا اس میں نگ جو لگے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے دور سے کوئی ٹیوب لائٹ یا کوئی بلب جل رہا ہے، رائٹ؟ اس طرح کی چیزیں پہننا منع ہے صرف۔ پردہ آپ کا سادہ ہونا چاہیے، لوز ہونا چاہیے، اور موٹا کپڑے کا بنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کی حیت نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا آپ کا جسم کا پردہ۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ منہ کا پردہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، منہ کو کور کیا جاتا ہے، جہاں پہ فتنہ اور فساد کا ڈر ہو تو منہ تو کور کرنا ہوگا آپ کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فیس کو اپنے کور کر کے آنکھوں کو جب کھولتے ہیں تو اتنا اس کو سجا لیتے ہیں، آئی میک اپ کر لیتے ہیں، آئی لائنر لگا لیتے ہیں کہ بڑی بڑی آنکھیں لگیں۔ خوبصورت تو وہ آنکھیں خود ہی لگیں گی نا جب آپ نے پورا منہ کو کور کر لیا، اور آنکھوں کو بڑا کرنے کے لیے اس پہ اتنے آئی میک اپ کر لیے، تو آبویسلی وہ انسان جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑے گی کسی کی، تو آبویسلی آپ کی آنکھیں اٹریکٹیو لگیں گی۔ بس یہ منع ہے، باہر نکلنا منع نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے خواتین نکلتی ہیں وہ طریقہ غلط ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر آپ باہر نکلتی ہیں اور آنکھوں پر جب نظر پڑتی کسی نامحرم کی، تو آبویسلی آپ کو دیکھ کر اس کو آپ کو دیکھنے کی حسرت اور بڑھ جائے گی کہ نقاب میں عورت کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو بس اس سے منع کیا گیا ہے کہ اٹریکٹیو کوئی بھی چیز کر کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اچھا، ہر ویڈیو میں کیونکہ میں آپ سے ایک پوائنٹ پر آ کے کہتی ہوں کہ خدا را آپ نیت کرنا شروع کر دیجئے، آپ کہ آپ نے اگر فرض کریں کہ اگر گھر میں ہی ہیں تو ڈھیلے کپڑے پہنیے اور سر پہ دوپٹہ لیجئے، عادت بنانا شروع کریں تاکہ حدیث پر عمل ہو سکے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ خواتین تو جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو خوب تیار ہو کے نکلتی ہیں، میک اپ لگا کر، خوب کپڑے، عبایا، جو بھی وہ زیب تن کرتی ہیں، تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا پہنیں۔ دیکھیں، اچھا پہننا
اور اٹریکٹیو کپڑے پہننا دو الگ چیز ہے۔ اچھے کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور سے پہچانی جائیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اس طرح جو ہے اپنے آپ کو کور کیا ہو۔ اور اٹریکٹیو پہننا کہ جو کچھ آپ نے پہنا ہے اس میں اتنا زیادہ دوسروں کی نظر آپ کے اوپر پڑ رہی ہو کہ ہر بندہ چلنے والا آپ کی طرف دیکھے، یہ چیز غلط ہو جائے گی، یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ تو بس اپنے کپڑوں کا خیال آپ نہیں رکھنا ہے کہ ڈھیلے ہوں اور اٹریکٹیو نہ ہوں، بہت زیادہ موٹے ہوں اور ان میں سے آپ کا جسم جو ہے وہ چھلکے نہ، بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جی میرے ابھی ذہن میں آئی کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ پرفیوم لگا لیتی ہیں۔ اللہ اکبر! بعض خواتین تو پرفیوم میں نہا لیتی ہیں۔ یعنی میں اس میں صرف پردے کی بات نہیں کری، جو خواتین پردہ کرتی نہیں ہیں وہ زیادہ لگاتی ہیں، اور جو کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی لگا لیتی ہیں۔ یاد رکھیں پرفیوم لگانا انا للہ و انا الیہ راجعون بہت سخت گناہ ہے، وعیدیں ہیں ایسی عورتوں پر جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں اور اس خوشبو کو نامحرم یعنی جو غیر مرد ہوتے ہیں وہ سونگے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ایک جو عورت تھی وہ راستے سے گزر رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہے، گزر رہی تھی تو ان کی خوشبو مردوں نے سونگھی کیونکہ انہوں نے بہت جو ہے وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے۔ یہ سنن نسائی ہے، حدیث نمبر اور کتاب ہے سنن نسائی اور حدیث نمبر ہے 5126۔ تو یاد رکھیے باہر نکلتے وقت پرفیوم نہیں لگانا۔ ہاں، اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے لیے اپنے محرم کے سامنے وہ آپ لگا سکتے ہیں، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن باہر نکلتے ہوئے پرفیوم لگانا، چوڑیاں پہننا، پاؤں زیب جو ہوتی ہیں نا، جو پاؤں کے اندر جو رنگس خواتین پہنتی ہیں، بعض اس میں آوازیں بھی آتی ہیں، وہ پہننا، بس ان سب چیزوں سے آپ بچیں۔ پھر دیکھیے آپ کے لیے زندگی بھی کتنی آسان ہوگی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ جو باریک لوگ پہنتے ہیں کپڑے، خاص طور پہ خواتین، مرد دونوں بھی، تو جو یا ان کے جسم کی جو بناوٹ ہے، قد و خال ہے، وہ نظر آتے ہیں، اور اتنے باریک بعض خواتین نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہی ننگی نظر آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں کپڑے پہن کر ننگی رہیں ان پر میری لعنت ہے۔ اللہ اکبر! اور کچھ ایسی خواتین جو کپڑے پہن کے بہت باریک پہن لیتی ہیں اور جوڑا باندھتی ہیں، حجاب لیتی ہیں لیکن اتنا اونچا جوڑا باندھ لیتی ہیں کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح لگتے ہیں، یعنی 2 ڈبل سر لگتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتی، اور حالانکہ جنت کی خوشبو تو دور دور تک سونگھی جا رہی ہوگی۔ بہت بڑا گناہ، ان سب چیزوں سے بچیے پلیز۔ تو جب باہر نکلیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں، بہت ضروری ہے، ورنہ اگر آپ اپنی بچیوں کو یا بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو روز محشر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور بلوغت کے بعد ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کے علم کو حاصل کریں، پردے کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو جانیں۔ بچپن سے اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے نا تو بہت کامیابی ہوتی ہے، پھر بڑے ہو کے ماں باپ پریشان نہیں ہوتے کہ ہماری بیٹی پردہ نہیں کر رہی یا ہمارا کہنا نہیں سن رہی، تو بچپن سے محنت کریں۔ اور حقیقت میں بتاؤں کہ ہم مانتے ہیں کہ پردے میں اصل خوبصورتی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پردہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پردہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے نا تو افسوس ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم بالکل پوائنٹ 0 پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ پردہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا قول اور فعل اس میں بہت تضاد ہے۔ پھر یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات کیوں آتی ہیں، رائٹ؟ ہر کوئی اسی طرح پریشان رہتا ہے کہ میرے اوپر پریشانی ہے، آزمائش ہے، وہ دور نہیں ہو رہی۔ جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کیسے وہ سکون آئے گا جو اللہ کے احکامات کے بعد آتا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ذرا اس بات پر غور و فکر کیجیے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو حیت ہے وہ بیان کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ تمہاری اولادوں کے لیے ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے جسم کو چھپا سکو، اپنی حیت کو چھپا سکو۔
اور جو بہترین لباس ہے وہ ہے تقوی کا لباس۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ یہ وہ لباس ہے جو دل پہنتا ہے۔ دیکھیں نا، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کی محبت میں گم ہو جاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے میں وہی کروں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تقوی کا رنگ۔ جب یہ رنگ آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں گی، جب یہ لباس پہن لیں گی، جب آپ کا دل تقوی حاصل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں لائے گا، اور خوشی کی تبدیلیاں ہوں گی، سکون کی تبدیلیاں ہوں گی۔ نقاب، حجاب، اللہ کی رضا میں راضی ہوگے تو دیکھیے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی، زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا اللہ کی رضا میں جب راضی ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پہ میں شیئر کرتی چلوں کہ بہت اچھے آپ لوگ کے کامنٹس آ رہے ہیں، اور کافی امپروومنٹ ہے۔ سسٹر نے نیت کی ہے، اور کافی سسٹر نے تو حجاب کرنا بھی شروع کر دیا الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ جب ہمارے سیشن شروع ہوگا تو آپ لوگوں سے بھی ہم پتہ کریں گے، آپ کی کہانی بھی جانیں گے کہ آپ نے جب حجاب کرنا شروع کیا تو کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اور انشاءاللہ وہ ضرور پھر میں اس ویڈیو میں پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ یعنی آپ کے نام کے بغیر آپ کی پردے کی کہانی بھی ہم سب کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرعی پردہ کرنے والا اور تقوی حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔